بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت نہم معہد مضمون المنہب سبق نمبر 25 فصل نمبر 16 توابع۔ واضح ہو کہ جب جملے میں دو اسم ایک جگہ جمع ہوں اور دوسرے اسم کا اعراب ایک ہی جہت سے پہلے کے موافق ہوں تو پہلے اسم کو متبوع اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں۔ پس تابع ہر اس دوسرے اسم کو کہتے ہیں جو اپنے پہلے لفظ کے ساتھ اعراب میں بھی موافق ہوں اور جہت یعنی حیثیت میں بھی موافق ہوں، یعنی متبوع فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوں تو تابع بھی اسی طرح ہوگا۔ توابع تابع کی جمع ہے، تو اس سبق میں توابع کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے توابع یعنی تابع کی تعریف۔ جملے میں دو اسم ایک ساتھ آ جائیں اور دوسرے اسم کا اعراب ایک ہی جہت سے ایک ہی حیثیت سے پہلے اسم کے ساتھ موافق ہوں تو اسے ہم تابع کہیں گے۔ پیچھے آپ لوگوں نے فصل نمبر 13، فصل نمبر 12، فصل نمبر 13 اور فصل نمبر 14 میں مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ اس میں مورب پر جو عوامل داخل ہوتے ہیں یا تو وہ عامل رافع ہوں گے یا ناصب یا جارہ، تو بعض اوقات اس میں مورب پر خود ہی عامل رافع، ناصب اور جارہ داخل ہوتے ہیں اور بس اوقات ان پر خود عوامل رافع، ناصب اور جارہ داخل نہیں ہوتے بلکہ ان اسماء سے پہلے جو اسماء ہوتے ہیں ان پر داخل ہوں تو یہ دوسرے اسم ان کی پیروی کر کے یا ان کے تابع ہو کر مرفوع، منصوب یا مجرور ہوں گے۔ پہلے اسم کو متبوع کہا جائے گا اور دوسرے کو تابع کہا جاتا ہے۔ پس تابع ہر اس دوسرے اسم کو کہتے ہیں جو اپنے پہلے لفظ کے ساتھ اعراب میں بھی موافق ہو اور جہت میں بھی موافق ہو، یعنی اگر پہلے کلمے پر رفع فاعل ہونے کی حیثیت سے ہیں، فاعل ہونے کی جہت سے ہیں تو دوسرے پر بھی رفع فاعل ہونے کی حیثیت سے آئے گا۔ اسی طرح اگر پہلے کلمے پر نصب آ جائے مفعول ہونے کی بنا پر، مفعول ہونے کی جہت سے، تو دوسرے پر بھی نصب اسی جہت سے آئے گا، یعنی دوسرا بھی مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ اور اگر پہلے اسم پر جر آ جائے حرف جر کی وجہ سے یا مضاف الیہ کی وجہ سے تو دوسرا اسم بھی اسی جہت سے مجرور آئے گا۔ پھر تابع کی 5 قسمیں: صفت، نمبر 2 تاکید، نمبر 3 بدل، نمبر 4 عطف بہر اور نمبر 5 عطف بیان۔ پہلی قسم صفت، وہ تابع ہیں یعنی وہ بعد میں آنے والا اسم ہے، وہ دوسرا اسم ہے جو متبوع یعنی اس سے پہلے جو اسم گزرا ہو اس کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دیں۔ اوپر آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ دو اسم ایک جگہ جمع ہو جائے تو یہاں پر بھی جب دو اسم ایک ساتھ جمع ہو جائے تو ان میں سے پہلے کو متبوع کہا جائے گا، دوسرے کو تابع۔ پھر تابع کی ہمارے پاس 5 اقسام ہیں، یا تو وہ تابع صفت ہوگا یا وہ تاکید یا وہ بدل یا عطف بہر یا عطف بیان ہوگا۔ سب سے پہلی قسم صفت کی ہے، تو پہلی قسم صفت کی بیان ہو رہی ہے کہ وہ تابع ہے یعنی وہ بعد میں آنے والا اسم ہے جو متبوع کی یعنی اپنے سے پہلے اسم کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کر دے، جیسے جاءنی رجل عالم، آئے میرے پاس ایسا آدمی، ایسا شخص جو کہ عالم ہے۔ تو یہاں پر اس مثال میں عالم نے رجل متبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا ہے۔ دیکھیں رجل عالم، دو اسم ایک ساتھ جمع ہو گئے، دو اسم ایک جگہ جمع ہے، دوسرا اسم عالم ہے، عالم نے اپنے سے پہلے اسم یعنی رجل کی علمی حالت کو ظاہر کر دیا، رجل کی تعریف یعنی اچھی حالت کو ظاہر کر دیا، تو یہ رجل ہمارے پاس موصوف متبوع ہوگا اور عالم نے اس کی حالت بیان کر دی تو یہ ہمارے پاس تابع ہیں، لیکن تابع کی قسم ہے صفت، تو اس کو ہم موصوف کہیں گے اور اس دوسرے کو صفت کہیں گے۔ عالم نے رجل متبوع کی علمی حالت کو ظاہر کیا، تو دیکھیے جہت بھی ایک ہی ہے، جا فعل نون وقایہ کا یا ضمیر متکلم مفعول بھی، رجل چونکہ جا کے لیے فاعل واقع ہوگا تو رجل فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، عالم بھی اسی حیثیت سے مرفوع ہوگا۔ یا متبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کریں،
یعنی یا تو مطبوع کی حالت کو ظاہر کریں یا مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کریں. جیسے جانی رجل عالم ابوہ، آئے میرے پاس ایسا شخص کہ جس کا باپ عالم ہے. تو یہاں پر دیکھیے عالم ہمارے پاس مطبوع ہے کیونکہ دو اسم جمع ہو گئے. عالم نے رجل کی حالت ظاہر نہیں کی بلکہ عالم نے اس رجل کے متعلق، رجل کا متعلق اس کا باپ ہے، وہ ضمیر رجل کی طرف روٹ رہی ہے، تو عالم نے اس کے متعلق کی حالت کو ظاہر کر دیا. تو معلوم ہوا کہ اس کی دو قسمیں ہیں صفت کی، ایک وہ جو اپنے مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے اور دوسری وہ جو مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے. تو پہلی قسم، صفت کی پہلی قسم 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے. تعریف، تنکیر، تذکیر. تعریف یعنی معرفہ، تنکیر نکرہ ہونا، تذکیر مذکر تانیث مؤنث ہونا، افراد مفرد، تثنیہ جمع، رفع نصب اور جر. تو 10 چیزوں میں موافقت ضروری ہوگی اور ان میں ایک ہی وقت میں 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہوگا. تعریف تنکیر میں سے 1، تذکیر تانیث میں سے 1، 2 ہو گئی، افراد تثنیہ جمع 3، یعنی یہ ایک ہی حساب ہو. افراد تثنیہ جمع میں سے بیک وقت ایک ہی آئے گا اور رفع نصب جر میں سے بھی ایک. تو ایک ہی وقت میں صفت موصوف میں 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہوگی. 4 چیزیں ایک طرح پائی جانی ضروری ہے جبکہ مطبوع کی حالت کو ظاہر کریں. اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو پہلی مثال تھی جانی رجل عالم میں مطبوع کی حالت کو ظاہر کیا تھا، تو ان دونوں میں رجل اور عالم میں 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہوگی اور ایک وقت میں ان 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہوگا. اب رجل عالم میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے تعریف تنکیر، یہ دونوں معرفہ ہیں یا نکرہ، تو رجل بھی نکرہ ہے اور عالم بھی نکرہ. تعریف تنکیر میں سے اس میں تنکیر. پھر تذکیر تانیث میں سے رجل بھی مذکر، عالم بھی مذکر، تو یہ دونوں ایک طرح ہے لہٰذا تذکیر میں موافقت. افراد تثنیہ جمع، ان میں سے یا تو مفرد ہوگا تثنیہ یا جمع، تو رجل مفرد ہے، عالم بھی مفرد، تو ان تینوں میں سے افراد پائی گئی. جبکہ رفع نصب جر میں سے حالت رفع اس کی رجل، تو عالم پر بھی رفع. تو دیکھیے دونوں میں مطابقت ہو گئی. 4 چیزوں میں مطابقت، 10 چیزوں میں مطابقت دیکھی جائے گی اور 10 چیزوں میں سے بیک وقت 4 چیزیں پائی جائے گی. تو یہاں پر چاروں چیزیں موجود ہیں اور اگر اس کے متعلق کی حالت کو ظاہر کریں تو پھر اس میں جیسے یعنی پہلی قسم کی مثالیں یہاں پر اندی رجل عالم، رجلان عالمان، رجال عالمون، تو ان تمام مثالوں میں مطابقت موجود ہے. اندی رجل عالم میں رجل نکرہ، عالم بھی نکرہ، رجل پر رفع ہے، عالم پر بھی رفع، رجل مذکر، عالم بھی مذکر، رجل حالت رفع اس کی، عالم کی بھی حالت رفع. رجلان تثنیہ کا صیغہ اندی رجلان عالمان، رجلان تثنیہ ہے، عالمان بھی تثنیہ، رجلان مذکر، عالمان بھی مذکر، رجلان نکرہ، عالمان بھی نکرہ، اور رجلان کی حالت رفع، عالمان کی بھی حالت رفع کیونکہ یہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کی حالت رفع الف ما قبل مفتوح نون مکسور کے ساتھ آتی ہے. رجال عالمون بھی وہی جمع ہے، عالمون بھی جمع، رجال نکرہ یہ بھی نکرہ، رجال مذکر، عالمون بھی مذکر، اور رجال کی حالت رفع تو عالمون کی بھی حالت رفع ہے. لیکن فرق اس میں یہ کہ رجال کے آخر میں ضمہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور عالمون میں واو نون، تو وجہ اس کی یہ کہ رجال ہمارے پاس جمع مذکر مکسر ہے، جمع مکسر، جبکہ عالمون جمع مذکر سالم ہے، اس لیے جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو نون کے ساتھ، واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور جمع مکسر کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے. امراتن عالمتن یعنی اندی امراتن عالمتن، اندی امراتان عالمتان، امراتن عالمتن میں مطابقت موجود ہے. امراتن مؤنث، عالمتن بھی مؤنث، امراتن مرفوع، عالمتن بھی مرفوع، امراتن نکرہ، عالمتن بھی نکرہ، امراتن کی حالت رفع، عالمتن کی بھی حالت رفع، اور امراتن واحد مفرد، عالمتن بھی مفرد. اس کی تثنیہ امراتان عالمتان، دونوں تثنیہ، اس طرح دونوں نکرہ بھی ہے. امراتان کی حالت رفع، عالمتان کی بھی حالت رفع، اور امراتان مؤنث، عالمتان بھی مؤنث. نسوۃ عالمات،
نسوتن عالماتن دونوں میں وہی مطابقت موجود ہے، لیکن یہاں پر نسوتن جمع مکسر ہے اور عالماتن جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کی حالت رفعی تاکہ ضمہ کے ساتھ آتی ہے اور جمع مکسر کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے. دونوں کی حالت رفعی تقریباً یعنی ایک ہی طرح ہے، صرف اس میں اوپر میں فرق تھا. پھر دوسری قسم 5 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوگی اور بیک وقت 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہوگا. پہلی قسم میں مطبوع 10 چیزوں میں موافقت رکھے گا اور اس میں 5 چیزوں میں تعریف تنکیر ان دونوں میں سے ایک چیز پائی جائے گی، رفع نصب جر میں سے بھی ایک چیز. جیسے جاتنی امراتن عالم ابنہا، آئے میرے پاس ایسی عورت کہ اس کا بیٹا عالم ہے. اب یہاں پر عالم نے امراتن کی حالت کو ظاہر نہیں کیا بلکہ امراتن کے متعلق یعنی اس کے بیٹے کی حالت کو ظاہر کیا. تو امراتن اور عالم میں اب 5 چیزوں میں مطابقت ہم دیکھیں گے کہ امراتن معرفہ ہو یا نکرہ، عالم بھی وہی آئے گا. تو یہ نکرہ ہے، امراتن نکرہ، عالم بھی نکرہ لے کر آئے. امراتن رفع نصب جر میں مطابقت دیکھیں گے، امراتن ہمارے پاس مرفوع تو عالم بھی مرفوع. باقی جو ہمارے پاس مذکر مؤنث اور افراد تثنیہ جمع یہاں پر اس میں مطابقت ہم نہیں دیکھیں گے. اس مثال میں عالم و امراتن کا اعراب تو ایک ہے، لیکن چونکہ عالم سے ابنہا کی حالت ظاہر ہوتی ہے اس لیے عالم مذکر لے کر آئے. عالم نے امراتن کی حالت ظاہر نہیں کی بلکہ عالم نے ابنہا کی حالت ظاہر کی، اس لیے یہاں پر عالم کو ابنہا کے مطابق یعنی مذکر لے کر آئے. فائدہ، نکرہ کے صرف جملے خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں اور اس جملے میں ضمیر کا لانا ضروری ہے جو نکرہ کی طرف لوٹتی ہے. جیسے جانی رجل ابو عالم، آئے میرے پاس ایسا شخص کہ اس کا باپ عالم ہے. اب یہاں پر رجل نکرہ ہے، نکرہ کی صرف جملے خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے ابو عالم مبتدا خبر سے مل کر رجل کے لیے مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر رجل کے لیے صرف واقع ہوگا، تو رجل کی صرف جملے خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں. یہ پورا جملہ جملے خبریہ ہے لیکن اس جملے میں ضمیر کا لانا ضروری ہوگا. یہاں پر ابوہ میں ضمیر موجود ہے جو کہ رجل کی طرف لوٹے گی. ترکیب نمبر 1، جاءنی رجل عالم، جاء فعل، نون وقایہ کا یا ضمیر متکلم مفعول بھی، رجل موصوف، عالم صفت. موصوف سے مل کر جاء کے لیے فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اکثر موصوف صفت کے ترجمے میں ایسا کا ترجمہ آتا ہے کہ اب دیکھیے مثال میں جاءنی رجل عالم، آئے میرے پاس ایسا شخص کہ جس کا باپ جو کہ عالم ہے. ترکیب نمبر 2، جاتنی امراتن عالم ابنہا، جات فعل، نون وقایہ کا یا ضمیر متکلم مفعول بھی، امراتن موصوف، عالم اسم فاعل، عالم اسم فاعل کا صیغہ ہے. ابنہا ابن مضاف، ہاں ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل. اب یہاں پر دیکھیں اس میں فاعل میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا، اس میں فاعل 2 شرائط کے ساتھ عمل کرے گا. ایک تو یہ کہ معنی میں حال استقبال کے ہو، دوسری شرط مبتدا وغیرہ میں سے اس سے پہلے موجود ہو. تو یہاں پر موصوف موجود ہے، اس وجہ سے عالم نے ابنہا کو رفع دیا فاعل ہونے کی بنا پر. تو ابنہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر عالم کے لیے فاعل، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر امراتن کے لیے صفت، موصوف صفت سے مل کر جات کے لیے فاعل، جات فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شروع میں جو پڑھا تھا آپ لوگوں نے کتاب مطبوع ایک ہی جہت سے اعراب میں موافق ہوں گی. تو دیکھیے جہت ایک ہی ہے کہ امراتن موصوف عالم صفت، یہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، تو یہ بھی فاعل ہونے کی وجہ سے ہی مرفوع ہے. ترکیب نمبر 3، جانی رجل ابو عالم، جاء فعل، نون وقایہ کا یا ضمیر متکلم مفعول بھی، رجل موصوف، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر رجل کے لیے صفت، موصوف صفت سے مل کر جاء کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب بیان کرے، رأیت امراتن عالمتن، میں نے دیکھا ایسی عورت کو جو کہ عالمہ ہے. مررت برجل عالمتن بنتہ، میں گزرا ایسے آدمی کے پاس سے کہ اس کی بیٹی عالمہ ہے. جانی رجل مات ابوہ، آئے میرے پاس ایسا شخص کہ اس کا باپ مر گیا. اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں نکال دے اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں. اسکن فی تلک الدار المفتوح بابها، تم آپ رہو اس گھر میں، سکونت اختیار کر اس گھر میں جس کا دروازہ کھلا ہے. تو ان 5 جملوں کی تراکیب آپ لوگوں نے
خود ہی اپنی قراسات میں حل کر کے لکھنی ہے، اور باقی تراکیب کتاب میں گزر چکی تو وہ بھی آپ لوگ کاپی میں لکھ لیں۔ اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔